بات آج ہم اردو قواعد نویسی کے آغاز یعنی ابتدا اور ارتقاء یعنی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں بات کریں گے۔ کسی زبان یا بولی کی پیدائش یا اس کی ابتدائی نشو و نما قواعد و ضوابط اور اصولوں کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کوئی سیٹ پیٹرن پہلے ہی سے ہوتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا، یا کچھ ریگولیشنز پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں اور ان کے مطابق کسی بھی زبان یا بولی کی پیدائش ہوتی ہے یا اس کی ابتدائی نشو و نما ہوتی ہے، یا اس کے قواعد و ضوابط اور اصول جو ہیں وہ پہلے سے طے کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان جنم لیتی ہے۔ بلکہ زبان کی نشو و نما کے ایک خاص دور میں یہ قواعد اور اصول آہستہ آہستہ متعین ہوتے ہیں اور خود بولی جانے والی زبان سے ڈیرائیوڈ مشتق ماخوذ ہوتے ہیں۔ ہاں، جب ایک مرتبہ یہ مرتب اور واضح ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک معیار اور سند کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ان کو ایک سند کا درجہ مل جاتا ہے۔ کن کو؟ اصولوں، قواعد کے اصول۔ اہل زبان کو پھر بھی ان میں یعنی وہ جو پرنسپلز ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں قواعد کے، ان میں تصرف کا، تبدیلی کا حق رہتا ہے، اور ایک غیر اہل زبان اور اہل زبان میں یہی بنیادی فرق ہوتا ہے، امتیاز ہوتا ہے کہ اہل زبان ایسے تصرف پر قادر ہوتا ہے جن کی توجیہ اور تشریح قواعد اور ضوابط سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قواعد و ضوابط کے مرتب اور مدون ہونے کے بعد بھی زبان کی صحت اور فصاحت کا معیار قواعد اور صرف و نحو کی کتابیں نہیں ہوتی، بلکہ اس زبان کے بولنے والوں کی گفتگو، اس کے شعراء کا کلام اور اس کے نثر نگاروں کی کتب ہوتی ہیں، تصانیف ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے کسی زندہ زبان کی تحصیل اس کی کتب لغت اور کتب قواعد کے وسیلے سے ممکن نہیں ہے۔ اس کی تحصیل کے لیے اس زبان کے بولنے والوں کی صحبت اور زبان کے زندہ محاورے سے واقفیت ایک لازمی شرط ہے۔ کسی زبان کے بولنے والوں میں جو نومولود پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، دوستوں، سہیلیوں، گھر سے باہر دوسرے بچوں کے ساتھ زبان سیکھتا ہے اور اسی قاعدے، محاورے اور اصول کے مطابق سیکھتا ہے جو اس زبان کے بولنے والوں کا محاورہ ہوتا ہے۔ اس لیے اہل زبان کو زبان سیکھنے کے لیے قواعد کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کسی دوسری زبان کا بولنے والا جب کوئی نئی زبان سیکھتا ہے تو وہ اس زبان کے قواعد اور اصول کی طرف توجہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کو جاننا ہوتا ہے کہ اس کے قواعد کیا ہیں، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں وغیرہ۔ زبان سیکھنے کا یہ طریقہ مادری زبان کے حصول کے طریقے سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر زبانوں میں قواعد کی ترتیب اور تدوین اہل زبان سے پہلے دوسری زبان والے کرتے ہیں۔ مثلا اردو کی قواعد کی کتابیں کیا سب سے پہلے اردو بولنے والوں نے لکھی ہیں؟ کیا اس سوال کا جواب ہم نفی کے برعکس دے سکتے ہیں؟ خیر، جو کسی سیاسی یا تجارتی
مقصد سے کسی نئی زبان کے سیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں کہ اہل زبان کو کبھی اپنی زبان کی قواعد کی ترتیب و تدوین کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ قواعد نویسی کی ترتیب میں موجودہ قدیم ترین تاریخی قواعد جو پانینی کی تصنیف ہے، اشٹا ادھیائے، سنسکرت کی قدیم ترین گرامر کی کتاب ہے، پانینی کی ہے، اور گرامر کا ظاہر ہے تاریخی قواعد کے حوالے سے ایک نمونہ ہے۔ پانینی کسی غیر زبان کا بولنے والا نہیں تھا، اور نہ وہ قواعد نویس جن کا ذکر پانینی نے اپنے پیشروؤں کے طور پر کیا ہے کوئی غیر ملکی تھے۔ خیر، صورت یہ تھی کہ سنسکرت کی ویدک صورت عام بولی جانے والی زبانوں سے رفتہ رفتہ بہت دور ہوتی چلی جا رہی تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ویدوں کو ضبط تحریر میں نہیں لایا گیا تھا، جو آریاؤں کی 4 مقدس کتابیں ہیں، رگ وید، سام وید، یجروید، اتھروید، ان کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا گیا تھا۔ ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک منتقل ہوتے ہوتے ویدوں کی عبارت میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور یہ خطرہ تھا کہ اگر اس زبان کے قواعد اور اصول مرتب اور مدون نہ ہوئے تو یہ انتشار اور خلفشار اور بڑھے گا، اور شاید آگے چل کر یہ زبان بالکل ناقابل فہم ہو جائے۔ یہ ایک اندیشہ تھا پانینی کے بیک آف دا مائنڈ، جس اندیشے کو لے کر اس نے اشٹادھیائے لکھی۔ ایک مرتبہ کتاب اشٹادھیائے کہہ لیجیے، جس میں قواعد کو اہمیت دی گئی تھی، اور پیش نظر یہی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ویدوں کی زبان کی تفہیم آگے چل کر ہونا ناممکن ہو جائے۔ اسی ایک نکتے نے پانینی سے بڑا کام کروایا۔ خیر، ایک مرتبہ ان اصولوں اور قواعد و ضوابط کو خود ویدوں سے جمع کر کے مدون و مرتب کیا گیا، اور اس طرح ویدک سنسکرت کی پہلی قواعد وجود میں آئی، جو پانینی نے اشٹادھیائے کے نام سے لکھی۔ اسی طرح کی صورت یونان میں پیش آئی۔ جب ہم تاریخی قواعد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یونان میں بھی اسی طرح ہی قواعد کی کتابیں لکھی گئیں۔ یونانی اپنے دور اقتدار میں یونان سے نکل کر افریقہ اور ایشیا کی سرزمین تک جا پہنچے، اور انہیں دوسری زبانوں کے متعلق علم بھی ہو گیا تھا، اور وہ ان سے دلچسپی بھی لینے لگے تھے، لیکن اپنے کلچر، اپنے سماج کے عروج کے اس دور میں وہ بجا طور پر ان زبانوں کو ویشیوں کی نامکمل بولیاں سمجھتے تھے۔ رومنوں کے بارے میں ان کا یہی تصور تھا خاص طور سے، اور ان کے نزدیک قابل اعتنا صرف ان کی یونانی تھی، جو ان کے خیال میں ان کی دیویوں اور دیوتاؤں کی بولی بھی تھی، اور ان عظیم شعراء کی بھی، جن میں ہومر جیسا شاعر بھی شامل تھا۔ یعنی ہومر کا ذکر آیا ہے تو ہومر کی کتابیں آپ کو معلوم ہیں، اوڈیسی اور ایلیڈ، یہ ہومر کے شاہکار رزمیے ہیں۔ اوڈیسی اور ایلیڈ، ہومر یونانی، جس کا کلاسکس میں شمار ہوتا ہے۔ ہومر کی تصنیف کو ایک زمانہ گزر چکا تھا، اور اس عرصے میں خود یونان کی مختلف بولیوں میں جو
اگرچہ اصلاً آریائی تھیں، لیکن مختلف علاقوں میں علاقائی اثرات کے تحت آپس میں خاص فرق پیدا ہو چکا، اور ہومر کی زبان اور محاورے میں خود یونانیوں کو اجنبیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہومر کی زبان اور محاورے میں جو ایڈیم ہوتا ہے، آپ کے جو کلاسکس ہوتے ہیں ان کی زبان اور ان کا ایڈیم آپ کو اوپرا محسوس ہونا شروع ہو جائے، آپ کو نامانوس لگنا شروع ہو جائے، تو یہاں تعجب تو ہونا چاہیے۔ خود ہومر کی تصانیف کے جو نسخے مختلف علاقوں میں رائج تھے ان میں بھی اختلاف تھا۔ اس نے یونان کے زبان دانوں کو ہومر کے کلام کی ترتیب و تدوین اور تشریح و توضیح کی طرف متوجہ کیا اور اس سے یونانی زبان کے قواعد، اصول اور ضوابط کے مطالعے کی تاغ ڈالی۔ یوں تو اکثر و بیشتر یونانی حکماء کے یہاں اس زبان کی اصل و ابتدا کے باب میں جستہ جستہ خیالات ملتے ہیں۔ یونانی حکماء کے یہاں اس زبان کی اصل و ابتدا کے باب میں سلسلے میں جستہ جستہ خیالات ملتے ہیں، لیکن پہلا شخص جس نے یونانی زبان کے قواعد کی طرف توجہ کی اس کا نام ڈاؤنیسی اس تھا۔ ڈاؤنیسیس اس نے کیا کیا تھا؟ یہ پہلا شخص تھا جس نے یونانی زبان کے قواعد کی طرف توجہ کی تھی۔ اس کا نام کیا تھا؟ ڈاؤنیسیس۔ اس نے یونانی زبان کے بارے میں اپنے پیشروؤں کے خیالات کا مطالعہ کیا تھا، اور پھر ایک معلم کی حیثیت سے اس نے اپنے شاگردوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے یونانی زبان کی قواعد لکھی تھی کہ میرے شاگرد جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنی زبان کے اصولوں سے آگاہ ہو سکیں۔ ان شاگردوں میں رومی نیاد بھی تھے، یعنی رومی نیاد، روم کے رہنے والے رومی نیاد بھی تھے جن کی تعلیم کے لیے خاص طور پر اس قواعد کی ضرورت تھی۔ آگے چل کر انہی رومیوں نے لاطینی قواعد مرتب کی جس میں انہوں نے اپنی زبان کے ڈھانچے کا مطالعہ کیا، یعنی صرف کا، نحو کا اور زبان کے دیگر جو ظاہر ہے انہوں نے جو اصول بنائے تھے ان اصولوں کے تحت زبان کے دیگر انوٹوں کو، زبان کی دیگر انوٹوں اور باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اسی لاطینی قواعد کا ڈھانچہ ایک مدت تک یورپ کے قواعد نویسوں کے لیے ایک معیار اور نمونہ ٹھہرا۔ ڈاؤنیسیس کا زمانہ دوسری صدی قبل مسیح کا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ڈاؤنیسیس کا زمانہ دوسری صدی قبل مسیح کا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے اس کا۔ اگرچہ ڈاؤنیسیس کی قواعد تقریباً 400 سطروں پر مشتمل ایک مختصر سا رسالہ ہے، لیکن اس کی اہمیت نہ صرف یہ ہے کہ وہ یونانی زبان کی پہلی باقاعدہ قواعد ہے، بلکہ اس کا اثر بعد کی تصانیف پر بھی بہت گہرا پڑا ہے۔ اس کا آرمینی ترجمہ 5ویں صدی عیسوی میں ہوا، اور اس طرح آئندہ چل کر یونانی قواعد کے علاوہ اسے لاطینی، آرمینی اور سامی زبانوں کی قواعد کے لیے بھی ایک مثالی نمونہ قرار دیا گیا۔ اب لیٹن، آرمینیا اور عربوں یعنی سامی النسل جو لوگ ہیں ان کی زبانوں کی قواعد کے لیے بھی اسی کو ایک مثالی نمونہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ روم کی عظیم تہذیب بہت سے امور میں یونانیوں کی برہون منت ہے۔ رومیوں نے یونانیوں سے بہت کچھ لیا ہے، اخذ و اکتساب کیا ہے، اور اخذ و اکتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جگالی نہیں کرتے، آپ اپنے پیشروؤں سے کچھ اخذ کرتے ہیں، کچھ استفادہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں بہت سارے اضافے کرتے ہیں۔ تو رومیوں نے یونانیوں سے بہت کچھ لیا اور پھر اس میں
इजाफे किए। चुनाचे लिसानी उलूम की यानी जो ज़बानों के इल्म हैं उनकी तहसील में भी यूनान का फैज़ यकीनी तौर पर मौजूद है। रोमियो में पहला काबिल ज़िक्र माहिर लिसानियात पारो था, जिसका ज़माना 116 कबल मसीह से 27 कबल मसीह का है। उसने क्या किया था? उसने लातीनी ज़बान के उन्वान से 24 जिल्दों में उस ज़बान का एनालिसिस किया था, तज्जिया किया था। अफसोस के उस नादिर तसनीफ की सिर्फ 6 जिल्दें, जिल्द पंजम ता दहम अवेलेबल हुई हैं, दस्तयाब हुई हैं। रोमियो के बाद बाज़ंतीनी दौर में परशीन ने 6ठी सदी ईस्वी 512 ता 560 में कवायद ज़बान पर 18 रिसाले तसनीफ किए। कितने रिसाले जी? 18 रिसाले ये तसनीफ किए, जिन्हें कुरूने वुस्ता में उस फन का सबसे अहम ज़खीरा समझना चाहिए। उनमें से 16 किताबें अक़साम कलिमा के मुतालिक हैं और 2 किताबें नहव पर हैं। देखिए ना, सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी, ग्रामर के 2 मेजर पोर्शन हैं, 2 बड़े हिस्से हैं, सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी, जिसे आप सर्फ व नहव कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि उनमें से 16 किताबें अक़साम कलिमा के मुतालिक हैं और 2 किताबें नहव पर हैं। अच्छा देखिए, ये जितने भी इशारे हैं, इन इशारों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि क़वायद नवीसी की तरफ तवज्जो महज खालिस इल्मी मशगले की बिना पर नहीं थी, बल्कि उसका अमली पहलू पीछे नज़र था। ये मकसद या तो किसी ज़बान में बदलते हुए मुहावरे के पेश नज़र ज़बान की असल सूरत को कायम और बरकरार रखने का था, जैसा कि आपको मालूम है संस्कृत के इब्तदाई क़वायद नवीसों के पेश नज़र था, या किसी कदीम मुसन्निफ़ या दौर की ज़बान की तफ़हीम, तालीम और तदरीस के लिए उसके उसूल और ज़वाबित मुकर्रर किए गए। जैसा कि यूनानियों ने होमर के मुताले की गरज से यूनानी क़वायद की तरफ तवज्जो की, या फिर उन लोगों की तालीम और तरबियत के लिए क़वायद की ज़रूरत पेश आई जिनको एक नई ज़बान सीखनी थी। उस मौका पर किसी तो अहले ज़बान ने खुद अपनी ज़बान की क़वायद मुरत्तिब की, जैसा कि बाज़ क़वायद नवीसों की तहरीरों से माहिर लिसानियात अंदाज़ा लगाते हैं, या फिर उस ज़बान के नए सीखने वालों ने खुद अपनी ज़रूरत से उसके क़वायद का तज्ज़िया करके उन्हें क़वायद की मुरत्तब सूरत दी। अक्सर औक़ात नए मज़ाहिब की तबलीग व इशाअत ने ज़बानों के मुताले को तक़वियत बख्शी और दुनिया के बाज़ अज़ीम मज़ाहिब जब अपने अपने महदूद इलाकों से बाहर फैले, तो ऐसे लोगों को उन मज़ाहिब की ज़बानों से वास्ता पड़ा जो उनके लिए बिल्कुल अजनबी थी। इसके लिए भी क़वायद ज़बान मुरत्तब करने और उनकी बाकायदा तालीम की ज़रूरत पेश आई। अच्छा, अब जब सब कॉन्टिनेंट में आप देखते हैं तो बुद्ध मत, जो बुद्ध थे, बुद्धों के साथ पाली, ईसाइयत के साथ लातीनी और फिर अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानें, इस्लाम के साथ अरबी के फ़रोग़ और इशाअत ने उन मुल्कों और उन लोगों में जो ये ज़बानें बोलते थे, उन ज़बानों के मुताले का शौक़ और ज़रूरत पैदा की।
دیکھیے ہمارا تعلق تو اردو کے قواعد سے ہے جس میں صرف و نحو شامل ہے، اور چونکہ اردو کے قواعد نویسوں نے فارسی کے قواعد نویسوں کا اتباع کیا ہے، پیروی کی ہے، تقلید کی ہے، اور فارسی کے قواعد نویسوں نے کیا کیا ہے، خود اپنی قواعد عربی قواعد نویسوں سے متاثر ہو کر لکھی ہے، اس لیے مختصر طور پر جو ہے صرف عربی اور فارسی قواعد نویسی کے ارتقاء کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان اردو قواعد نویسوں کا ماخذ اور مثالی نمونہ ظاہر ہے وہی کتابیں تھیں جو عربی قواعد نویسوں نے قواعد کی کتابیں لکھی تھیں، اور فارسی قواعد نویسوں نے عربی کے تتبع میں، عربی کی تقلید میں قواعد کی کتابیں لکھی تھیں۔ چلیے بہرحال تو آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ ایک سامی النسل زبان ہے جسے کہا جاتا ہے عربی، ظاہر سامی لوگوں کی زبان ہے، نسلاً یہ سامی ہے، اور دوسرے جو فارسی ہے یا سب کانٹیننٹ کی متعدد زبانیں ہیں وہ آریائی نسل زبانیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے اردو کی قواعد نویسی کی طرف پہلے توجہ یورپین مصنفین نے کی، اس کے متعدد اسباب ہیں، اس کی بہت سی ریزنز ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ یورپ میں دنیا کی مختلف زبانوں کے مطالعے کا علمی شوق اس سے کئی سو سال پہلے شروع ہو چکا ہے، من جملہ اور محرکات کے۔ اس کا ایک محرک عیسائیت کی تبلیغ کا جذبہ تھا، اگرچہ صحائف اور عبادات کے باب میں کلیسا کا رویہ یہ تھا کہ ان کو تو بہرحال یونانی یا لاطینی میں ہی رہنا چاہیے، لیکن تعلیم، تلقین اور تبلیغ کے لیے ویسی بولیوں کو جو دنیا کے مختلف ملکوں میں بولی جاتی تھیں اختیار کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا، کیونکہ عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ضروری تھا کہ جن لوگوں سے خطاب ہو ان سے گفتگو کے لیے انہی کی زبان اختیار کی جائے، یعنی وہ اپنے علاقوں سے نکلے، وہ دوسرے علاقوں میں پہنچے، جب وہ دوسرے علاقوں میں پہنچے تو ان کا ادعا یہ تھا کہ مقامی لوگوں سے مقامی زبانوں میں ہی بات کی جائے اور اسی زبان کو اختیار کر کے ان کو سمجھایا جائے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے گوتم بدھ کو سنسکرت کے مقابلے میں بدھ مت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ماگدھی پراکرت، یہ دیکھیں بدھ مت کی زبان کیا تھی، ماگدھی پراکرت، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدھ مت کی زبان تھی ماگدھی پراکرت، اور مہابھیر کو مہاراشٹری پراکرت اختیار کرنے پر مائل کیا۔ مہابھیر کی زبان تھی مہاراشٹری پراکرت۔ اب یہ دونوں سنسکرت کے مقابلے میں نئی زبانیں بنی۔ خود مسلمان صوفیہ نے برِ صغیر پاکستان و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہندوی اور ہندی کو اختیار کیا، اور عیسائی مبلغین نے اردو کو، چونکہ اسی جذبے کے تحت 11ویں 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں یورپ کے علماء نے یونانی اور لاطینی سے قطع نظر بعض علاقائی زبانوں اور بولیوں کے مطالعے کی طرف توجہ کی اور ان کی لغت اور قواعد کی ترتیب و تدوین کی۔ اچھا جی، اب آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کی سیاست اور زبانوں سے دلچسپی کے اور بھی محرکات تھے، یعنی یورپین مصنفین نے جو قواعد کی کتابیں لکھی ہیں ہم اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں، اس کے اسباب کیا تھے؟ ان میں تجارت سب سے اہم تھی۔ ہندوستان کی نادر مصنوعات ڈھاکہ کی ململ اور مرشد آباد کا ریشمی کپڑا، جنوبی ہندوستان کے گرم مسالے، آج بھی بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو آپ کو ساؤتھ میں ملیں گی، پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، آپ کو ساؤتھ میں ملے گی۔
جدھر جو ہے تامل ناڈو وغیرہ ہے، جہاں جہاں ڈراویڈین لینگویجز بولی جاتی ہیں، تیلگو، تمل وغیرہ وغیرہ بولی جاتی ہیں، کنڑ بولی جاتی ہے، تو یہ ساری کی ساری ڈراویڈین لینگویجز ہیں۔ تو وہاں کے جو ہے وہ گرم مسالوں کا ذکر جو ہے وہ ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ ڈھاکہ کی ململ میں، مرشد آباد کے ریشمی کپڑے میں، اور ساؤتھ کے گرم مسالوں میں دلچسپی تھی۔ کن کو دلچسپی تھی؟ ظاہر ہے یورپین اقوام، جو مختلف اقوام برِ صغیر میں جنہوں نے ورود کیا تھا، ان کو موتی، سندل اور اسی طرح کی دوسری اشیاء کے لیے یورپ کے امراء کی مانگ نے تجارتی منڈیوں میں ہندوستان سے تجارت کی اہمیت کو بہت شدت سے محسوس کرایا، اور مختلف ممالک کے لوگ اس تجارت کے لیے مختلف راستوں سے برِ صغیر میں پہنچنے لگے۔ یوں تو بہت سی یورپین اقوام نے اس سلسلے میں تگودو کی، لیکن خاص طور پر پرتگیز، ولندیزی، پرتگالی، ولندیزی، فرانسیسی اور برطانوی تاجروں نے ہندوستان کی تجارت اور دنیا کے اس حصے میں اپنی نو آبادیوں کے، یعنی اپنی کالونیز کے قیام کے امکانات کو پوری طرح سمجھ لیا۔ چنانچہ ان ملکوں کے تاجروں نے برِ صغیر پاک و ہند میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کی، تجارت کے پروانے، راہداریاں، ادارے اور مراعات حاصل کی۔ پھر ان میں اس ملک کے سیاسی زوال اور انتشار کو دیکھ کر ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی۔ سب کانٹیننٹ میں کوئی ایک وحدت تو انتظامی سطح پر تھی نہیں، اور راجواڑے تھے، جاگیریں تھیں، منصب تھے، کئی ایک جو ہے وہ برِ صغیر کئی ایک خطوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو یورپین اقوام نے جو ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا، اور آہستہ آہستہ ملک کے مختلف علاقوں، خاص طور پر ساحلی حصوں، بندرگاہوں اور جزیروں میں انہوں نے اپنے قدم جمانے شروع کیے۔ ظاہر ہے یہ وہ اقوام ہیں جو مغربی اقوام ہیں، یورپین اقوام ہیں، یہ اقوام پانیوں کے راستے سب کانٹیننٹ میں آئی تھیں، اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے شروع کیے تھے۔ یعنی ساحلی پٹیوں پر انہوں نے سب سے پہلے اپنے قدم جمائے تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ خود ان مختلف ملکوں میں اقتدار اور بالادستی کے لیے آپس میں جنگ ہونے لگی۔ یعنی وہ جو ولندیزی آئے، پرتگالی آئے، ولندیزی آئے، فرانسیسی آئے، اور برٹشرز آئے، برطانوی آئے، ان کی آپس میں جنگ ہونے لگی۔ جنگ کس بات پر؟ ملکیت کی کا جو جھگڑا تھا، آویزش تھی، ملکیت، اس پر جنگ ہونے لگی۔ اور یہی ہوا جس کے نتیجے کے طور پر اگرچہ برائے نام بعض علاقوں میں فرانسیسی اور پرتگالی اثرات باقی رہ گئے، لیکن عملاً ملک کے بڑے حصے میں، یعنی برِ صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں بڑے حصے پر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو برٹشرز تھے، انگریزوں کا اقتدار مسلط ہو گیا، اور 1757 میں جب انگریزوں کو باقاعدہ بنگالا کی دیوانی کے حقوق مل گئے، تو گویا ہندوستان میں برطانوی حکومت کے قدم جم گئے، اور آئندہ 200 سال تک وہ اس ملک کی قسمت کے مالک رہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے 1707 اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ان کے قدم جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوئے انگریزوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے ان کو جو ہے ان کی بڑی پٹائی کی تھی، ان کو بہت پیٹا تھا انگریزوں، برطانیہ والوں۔ اچھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد پھر ان کے قدم جمنا شروع ہو گئے۔
اور 200 سال آپ کو معلوم ہے انگریز 1947 تک براہ راست جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں رہے. اس سارے دور میں پرتگالی، ولندیزی، فرانسیسی اور برطانوی مصنفین نے کیا کیا؟ ہندوستانی زبانوں کی طرف ضرورتاً اور مصلحتاً توجہ کی. آپ کو پتا ہے زبان اس لیے سیکھی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو پڑھا جا سکے، تاکہ ان پر اپنی حکمرانی کو، اپنے اقتدار کو ٹول دیا جا سکے، ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اور پھر ان کا یہ بھی مقصد تھا، وہ جو ان کے ساتھ عیسائی پریسٹ آئے تھے، ان کا بنیادی مقصد مسیحیت کی، کرسچینٹی کی تبلیغ، اشاعت وغیرہ وغیرہ بھی تھا. اچھا، اب ظاہر ہے کہ کئی ایک اسباب تھے کہ مقامی زبانیں جو ہیں وہ بھی سیکھنا ضروری تھی. اس سارے دور میں پرتگالی، ولندیزی، فرانسیسی اور برطانوی مصنفین نے ہندوستانی زبانوں کی طرف کیا ضرورتاً اور مصلحتاً توجہ کی، اور اسی سلسلے میں انہوں نے اردو کی طرف بھی توجہ کی، جسے وہ اپنی اصطلاح میں ہندوستانی کہتے تھے. انہوں نے متعدد نام دیے، مور بھی کہا، مورز بھی کہا، ہندوستانی بھی کہا، فلاں فلاں فلاں. اور جو ان کے نزدیک ایک حد تک برِ صغیر کی عام زبان یا لنگوا فرانکا تھی، یعنی جو رابطے کی زبان تھی، وہ ان کے نزدیک اردو ہی تھی. انگریزوں کے، برطانویوں کے نزدیک نا ہندوستانی زبانوں کے مطالعے اور تحقیق کی طرف یورپین مصنفین کی توجہ اگرچہ تبلیغی، تجارتی اور سیاسی اغراض و مقاصد کی بنا پر تھی، لیکن اس کے بعد خاص علمی پہلو اور نتائج بھی قابل لحاظ ہیں. آپ کو پتا ہے فورٹ ولیم کالج وغیرہ وغیرہ جہاں تراجم وغیرہ انہوں نے کروائے، اور وہاں بھی ان کا بنیادی ادعا یہ تھا، انٹینشن یہ تھی کہ ان کو وہ علوم پڑھائے جائیں جن سے یہ پیسو ہوں، یہ مقابلے پر نہ آ جائیں انگریزوں کے، برطانیہ کے سپاہیوں کے، برطانیہ کی حکومت کے یہ مد مقابل نہ ہو جائیں. اچھا، اب یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ فن جسے جدید لسانیات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس میں مختلف موضوعات اور مباحث کے علاوہ زبانوں کے تقابلی مطالعہ کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے، اس کی داغ بیل ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں سنسکرت کے مطالعے سے پڑی. اچھا، 16ویں صدی میں 1773 1573 اور 1588 ہندوستان میں ایک یورپی مصنف نے 5 سال گزارے، اور اس نے کیا کیا؟ سنسکرت سیکھی. اس کے خطوط جو اس کی وفات کے بعد 1855 میں شائع ہوئے، اس کے مطالعے کی گواہی دیتے ہیں. ان خطوط میں اس نے سنسکرت اور اٹالین زبان کی، اطالوی زبان کی بعض مماثلت کی طرف
اشارہ کر اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف قدیم ہے بلکہ ایک ہی نسل کی زبانیں ہیں. اچھا اس نے جو ہے وہ اطالوی کے اور سنسکرت کے مختلف الفاظ جو ہیں ان کی ایک ترتیب بنائی اور بتایا کہ ان میں مماثلتیں ہیں، سملیرٹیز ہیں. اچھا اسی زمانے میں ایک اور کیا کہتے ہیں مشنری رابرٹس نے، جس کا زمانہ 1570-1656 کے درمیان میں ہے، سنسکرت میں اس درجے کا کمال پیدا کر لیا تھا کہ بعض روایات کے مطابق اس نے ایک جعلی وید، یعنی جیسے وید مقدس کہتے ہیں، سنسکرت میں اس نے مرتب کر ڈالا تھا. یعنی اتنا اس نے کمال، رابرٹس نے مشنری تھا، اس نے اتنا کمال پیدا کر لیا تھا. اور پھر اس کا فرانسیسی ترجمہ 2 جلدوں میں 1778 میں شائع بھی ہوا. اسی طرح ولندیزی مشنری جس کا نام اے روجر تھا، اے روجر 1630 اور 1647 کے راؤنڈ اباؤٹ، اس نے بھرتری کے 200 اشعار کا سنسکرت سے ولندیزی میں ترجمہ کیا. بھرتری ہری جس کا علامہ نے بھی ذکر کیا ہے. اچھا اور وہ سنسکرت سے ولندیزی میں جو ترجمہ کیا وہ 1651 میں شائع ہوا اور اس کے فرانسیسی اور جرمن ترجمے بھی کیے گئے. اچھا 18ویں صدی کے آغاز میں جرمن مشنری ہینگس لیڈن یہ جرمن مشنری تھا. اس نے یورپ میں سنسکرت کی پہلی قواعد لکھی. اچھا یورپین مصنفین کا ایک طویل سلسلہ ہے جنہوں نے سنسکرت اور اس کے بعد ہندوستان کی دوسری زبانوں اور بولیوں کی طرف توجہ دی. اچھا وہ آگے چل کر جو ہے جرمن ایک بہت یعنی جو جسے جدید لسانیات کا اہم نام کہا جاتا ہے، میکس مولر نے بھی سنسکرت جو ہے وہ سیکھی تھی. اور میکس مولر جو ہے وہ بہت بڑا عالم تھا زبانوں کا، اور یہ جرمن تھا. اچھا ان میں سے صرف ایک مصنف جس کی تحریر نے یورپ کے علماء میں سنسکرت کا شوق اور ولولہ پیدا کیا، اور جس نے یورپ کی بعض اہم زبانوں مثلا یونانی اور لاطینی اور سنسکرت کے قریبی رشتے کی طرف پہلے اشارے کیے، اور سنسکرت کی عظمت اور اس کی لسانی اہمیت کی طرف علماء یورپ کو متوجہ کیا. وہ شخص آپ کو معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ شخص جو ہے وہ ولیم جونز تھا، جو پیشے کے اعتبار سے کلکتے کے فورٹ ولیم کالج کی عدالت العالیہ میں چیف جسٹس تھا، ایک جج تھا. اس نے 1786 میں سنسکرت کے بارے میں لکھا اور اس نے تقابل کیا. اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ سنسکرت زبان اس کی قدامت خواہ کچھ ہو، ساخت کے اعتبار سے ایک عجیب زبان ہے، یونانی سے زیادہ مکمل، لاطینی سے زیادہ وسیع، اور ان دونوں سے کہیں زیادہ شستہ و رفتہ، بائیں ہمہ ان دونوں سے اس کا بہت قریبی رشتہ معلوم ہوتا ہے، جو افعال کے مادوں اور دوسری صرفی و نفی شکلوں میں موجود ہے، جو یقیناً صرف کسی اتفاق یا حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. یہ رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ کوئی ماہر لسانیات
جو ان تینوں کا مطالعہ کرے یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان سب کا ماخذ ایک ہے جو اب موجود نہیں ہے، ایسا ہی سبب جو شاید اتنا قوی نہ ہوگا۔ گاتھی اور کلتانی جن میں بلا شبہ اور مختلف محاوروں کا وجود ہے، اسی ماخذ سے، اسی ایک ماخذ سے نکلی ہیں، جن سے سنسکرت بھی ماخوذ ہے اور قدیم فارسی کو بھی اسی خاندان میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اگر یہاں ایران کی قدامت سے متعلق کسی سوال پر بحث کرنے کی گنجائش ہوتی، اگر یہاں ایران کی قدامت سے متعلق کسی سوال پر بحث کرنے کی گنجائش ہوتی۔ اچھا، اب ولیم جونز کی تحریر نے ایک طرف اہل یورپ کو سنسکرت کی قدامت اور اس کی لسانی اہمیت کا احساس دلایا، جس کے نتیجے کے طور پر سنسکرت کے باقاعدہ مطالعے کا رواج ہوا، اور اس سلسلے میں یورپ کے قواعد نویسوں کو سنسکرت کے قواعد نویسوں کے خیالات اور افکار سے واقفیت حاصل ہوئی۔ یورپ کی اکثر زبانوں کے لیے لاطینی اور یونانی قواعد نویسی کے اصول رہنمائی کرتے تھے۔ اچھا، جب سنسکرت اور لاطینی اور یونانی کا تقابل کیا ولیم جونز نے، تو لسانیات کے باب میں، گرامر کے باب میں، قواعد کے باب میں، قواعد نویسی کے باب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، ایک نیا دور شروع ہوا جس میں یورپ سنسکرت کے قواعد نویسوں کے افکار و خیالات اور آریائی زبانوں کی قواعد نویسی کے بہت سے اصولوں سے آشنا ہوا۔ ان قدیم قواعد نویسوں کی عظمت اور اہمیت کا جو ہے وہ بہت سے لکھنے والوں نے اعتراف کیا ہے۔ ایک ممتاز قواعد نویس نے اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہند آریائی تقابلی قواعد کے لیے کام میں آنے والی صرف ایک کتاب تھی اور ہے جس میں ایک زبان کا تفصیلی جائزہ ہو۔ یہ پانینی کی قواعد ہے، اور پانینی کی قواعد جو ہے سنسکرت کی قواعد ہے اور اس کا نام اشٹا ادھیائے ہے۔ باقی تمام دوسری ہند یورپی زبانوں کے لیے یونانی اور لاطینی کی روایتی کتب قواعد تھیں جو قابل افسوس حد تک ناقص اور بے اصول ہیں۔ کسی قدیم زبان کے بارے میں اتنی تفصیلات موجود نہیں جن کا مقابلہ پانینی کی اپنی مادری زبان کی تفصیلات سے کیا جا سکے، اور نہ شاید مستقبل میں کسی بولی جانے والی زبان کو اس قدر مکمل طور پر محفوظ کیا جا سکے گا۔ اسی عہد کے ایک اور ممتاز ماہر لسانیات اور صوتیات پروفیسر جے آر اپنے ایک مقالے میں انہوں نے لکھا ہے دا انگلش اسکول آف فونیٹکس، اس میں انہوں نے پانینی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے وداؤٹ دا انڈین گرامیرینس اینڈ phoneticians whom he introduced and recommended to us, it is difficult to imagine our 19th century school of phonetics۔ یعنی اس نے کیا کہا پروفیسر جے آر نے؟ اس نے کہا کہ ان ہندوستانی قواعد نویسوں اور ماہرین صوتیات کے بغیر جن کا اس نے ہم سے تعارف کرایا اور ہم سے ان کے مطالعے کی سفارش کی، ہم اپنے 19ویں صدی کے دبستان صوتیات کا تصور مشکل سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، دیکھیے کہ برصغیر پاکستان و ہند میں فارسی اور اردو کے قواعد نویس پانینی کے نام اور اس کے کارناموں سے بڑی حد تک ناآشنا معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی نظر فارسی اور عربی کے نحویوں سے آگے نہیں بڑھتی، انہی کے افکار و خیالات اور ان کی صرفی و نحوی تشریحات کو
وہ اپنے لیے رہنما قرار دیتے ہیں۔ اس کا ایک سبب شاید یہ بھی ہے کہ اردو کے قواعد نویس سنسکرت سے واقف نہیں تھے اور پراکرتوں سے بھی واقف نہیں تھے اور ان کے ارتقاء کی تاریخ سے بھی آگاہ نہیں تھے، نہ انہیں ہند آریائی زبانوں کی اصل و نسل کی تحقیق سے کچھ خاص دلچسپی تھی۔ اچھا، پھر بہت بعد میں جب مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی تصنیف سخندان فارس وہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے ولیم جونز کی کسی تحریر سے اشارہ پا کر قدیم سنسکرت اور قدیم فارسی کے رشتے کی طرف انہوں نے چند اشارے بھی تحریر کیے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان اشاروں سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اچھا، یہ درست ہے کہ جس طرح اردو کے قواعد نویس صرف و نحو کو عربی یا فارسی کے اصولوں پر مرتب اور مدون کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ ایسا جو ہے وہ اصولاً نہیں ہوتا۔ اسی طرح سنسکرت کی قواعد بھی اردو کے قواعد نویسوں کے لیے مشعل راہ نہیں بن سکی، لیکن اردو ایک آریائی زبان ہے۔ اپنی اصل و نسل، ساخت اور ارتقاء میں یہ سنسکرت دور اور پراکرتی دور سے گزر کر اپنے جدید روپ میں آئی۔ یہ آریائی ساخت کی ایک زبان کے ارتقاء کی داستان ہے، اور اس لیے اردو صرف و نحو کے ارتقاء کا مطالعہ اس پس منظر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ اسے درست سمجھنا چاہیے۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پر اردو کے قواعد نویسوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یورپ میں سنسکرت کی اہمیت کے احساس اور علم نے جب قواعد نویسی کے فن کو نئی راہوں سے آشنا کیا اور سیاسی، تجارتی اور تبلیغی ضروریات نے یورپ کے مبلغین اور مصنفین کو برصغیر کی زبانوں اور بولیوں کے مطالعے کی طرف مائل کیا، راغب کیا، تو ان میں سے بعض نے اردو کی طرف توجہ کی۔ اردو کی طرف یہ غیر معمولی توجہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ حضرات برصغیر پاکستان و ہند کی دوسری بولیوں اور زبانوں کو صرف مقامی حیثیت دیتے تھے اور اردو ان کے نزدیک برصغیر کی عام بولی یا لنگوا فرانکا کی حیثیت رکھتی تھی، رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی تھی۔ اردو کے مصنفین نے اس دور کی معاصرانہ شہادتوں کا پوری طرح مطالعہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ جس سے اس عہد کی تصانیف کی پوری طرح نشاندہی ہو سکے۔ اس کے لیے پرتگالی، ہسپانوی، ولندیزی اور فرانسیسی اور انگریزی تو آپ کو معلوم ہی ہے وغیرہ زبانوں سے براہ راست واقفیت ضروری ہے، کیونکہ اس دور کی اکثر کتابوں کے انگریزی ترجمے موجود نہیں ہیں اور ان سورسز سے اردو کے اس دور پر نئی روشنی پڑھنے اور نئے انکشافات کا امکان بہرحال جو ہے وہ ہے۔ بہرحال اب تک گرامر کے سلسلے میں پہلا یورپین شخص جس نے ہندوستانی زبان کی قواعد لکھی اس کا نام جان جوشوا کیٹیلر تھا۔ جان جوشوا کیٹیلر تھا، جو کروشیا میں پیدا ہوا تھا اور عقیدے کے اعتبار سے مارٹن لوتھر کا مقلد تھا۔ کیٹیلر شاہ عالم 1708 اور 1712 اور جہاں دارا شاہ 1712 کے درباروں میں ولندیزی سفیر کی حیثیت سے آیا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ ولندیزی سفیر کی حیثیت سے آیا تھا اور کروشیا میں پیدا ہوا تھا اور اس کا نام جان جوشوا کیٹیلر تھا۔ اچھا، جان جوشوا کیٹیلر
نے ظاہر ہے ہندوستانی زبان کی قواعد لکھی۔ اس کے بعد 1711 میں سورت میں ولندیزی تجارتی کمپنی کا ناظم مقرر ہوا۔ اس نے لاہور، دہلی اور آگرہ کی سیر کی تھی اور تجارتی کمپنی کا ناظم ہونے پر سورت میں بھی 1716 تک مقیم رہا۔ اس نے لاطینی زبان میں گرامیٹیکا انڈوستانیکا کے نام سے اردو کی ایک قواعد لکھی۔ اس کا سن تالیف غالباً 1715 کے قریب ہے، لیکن اس کی اشاعت 1743 میں ہوئی۔ کتاب کا متن لاطینی میں ہے اور ہندوستانی الفاظ اور عبارت رومن حروف میں لکھی گئی ہے، یعنی ہندوستانی الفاظ اور عبارت رومن حروف میں آپ کو وہ عبارت دیکھنے کو ملے گی۔ البتہ حروف کی جدول میں ہندوستانی الفاظ اردو املا میں لکھے گئے ہیں اور ولندیزی کے مطابق ان کا املا اختیار کیا گیا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیٹیلر نے ہندوستانی زبان کہاں اور کس سے سیکھی تھی اور اس کی استعداد اس زبان میں کیا تھی، یعنی وہ کتنا ایکسپرٹ تھا، کتنا ماہر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جس زمانے میں دلی میں پہلے آیا اس وقت ولی کو دلی میں آئے ہوئے 7-8 سال گزرے تھے، ولی دکنی کی بات ہے۔ اس لیے اس نے جو زبان یہاں سنی اور پڑھی ہوگی یعنی دلی میں، وہ اسی عہد کی زبان ہوگی۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ کیٹیلر نے اپنی قواعد میں حروف نون بریے نے کا جو زمانہ ماضی میں حالت فاعلی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ اس زمانے میں اس کا استعمال ملتا ہے۔ یہ البتہ درست ہے کہ بعض صورتوں میں یہ استعمال نہیں بھی ہوتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے کیٹیلر نے اسے قواعد میں اردو کے مستقل حروف میں شمار نہیں کیا۔ مولوی عبدالحق صاحب کا بیان ہے کہ کیٹیلر نے علاوہ ہم کے آپ کو بھی جمع متکلم کی ضمیر بتایا ہے۔ یہ گجراتی میں ہے، لیکن اس دور کی اردو قدیم میں اس کی یقینی مثال نہیں ملتی۔ صورت میں قیام کی وجہ سے اس نے اس گجراتی لفظ کو اردو بولنے والوں سے اسی طرح سنا ہو اور اسے سند مان کر درج کر لیا۔ یہ ہمیں معلومات دیتے ہیں مولوی عبداللہ کہ وہ گجراتی کے لفظ کو بھی اردو کا لفظ جان کر اپنی گرامر کی کتاب میں شامل انہوں نے کیا۔ کیٹیلر کی قواعد کی اشاعت کے بعد ایک اور مشنری شولز نے 1741 میں ہندوستانی زبان کی قواعد لکھی جس کا نام گرامیٹیکا انڈوستانیکا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے دیباچے میں کیٹیلر کی قواعد کا ذکر کیا ہے۔ کس نے؟ جو ایک اور مشنری ہے شولز جس کا نام ہے 1741 ہے، ہندوستانی زبان کی جس نے قواعد لکھی، جسے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں وہ قواعد خاصی متعارف ہو چکی تھی۔ کون سی؟ جو جان جوشوا کیٹیلر والی قواعد کی کتاب تھی۔ وہ قواعد بھی لاطینی زبان میں ہے، لیکن ہندوستانی الفاظ اردو کے رائج رسم الخط میں ہیں اور تلفظ ان کا لاطینی میں درج کیا ہے۔ اس مصنف نے دیوناگری کے حروف کا بھی نمونہ دیا ہے۔ کس نے؟ شولز نے۔ لاطینی میں یہ دو قواعد کی کتابیں اس زبان میں اردو قواعد نویسی کا نمونہ قرار دی جا سکتی۔ لاطینی اختیار کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت تک یورپ میں لاطینی کی علمی حیثیت اور اہمیت قائم تھی۔ دوسرے، مشنریوں کو اپنی تعلیم و تربیت کے لیے لاطینی کا مطالعہ لازمی طور پر کرنا پڑتا تھا۔ مشنری کون تھے؟ جو کرسچینٹی کی تبلیغ کر رہے تھے، اس کی تلقین کر رہے تھے۔ جس خطے میں وہ جاتے تھے اس خطے میں جا کر مقامی لوگوں کو کرسچینٹی کی طرف راغب کرتے تھے، مائل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کی، اس زمانے کی جو علمی زبان تھی وہ لاطینی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جان جوشوا کیٹیلر ہوں یا مشنری شولز ہوں، انہوں نے
सब कॉन्टिनेंट में रहते हुए कवायद की किताबें लिखी। अच्छा, लातीनी के कवायद और उसके उसूल, सर्फ व नहव के जो उसूल, यूरोप की दूसरी ज़बानों के सर्फ व नहव की कवायद और उसूलों की तरतीब व तदवीन के लिए बतौर नमूना या मयारी मिसाल इख्तियार किए जाते थे। इसलिए ये बिल्कुल कुदरती बात है कि उसमें उर्दू की इस्तिलाहात की बजाय लातीनी की इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई है। यानी ग्रामर की किताबें लिखते हुए जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं इल्मी बुनियादों पर, इल्मी सतह पर, वो लातीनी की इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई उन किताबों में। यानी जॉन जोशुआ कैटिलर हों या मिशनरी शुल्स हों, उनकी जो उन्होंने हिंदुस्तानी ज़बान की कवायद की किताबें लिखी, उनमें जो इस्तिलाहात उन्होंने इस्तेमाल की वो इस्तिलाहात उर्दू की नहीं है, बल्कि उस दौर की उनकी इल्मी ज़बान लातीनी की इस्तिलाहात जो है उन ग्रामर की किताबों में इस्तेमाल उन्होंने की। 18वीं सदी के निस्फ आखिर में बाज़ और यूरोपियन मुसन्निफ़ीन कवायद उर्दू की तदवीन और तरतीब की तरफ मुतवज्जे हुए। मसलन सर जॉर्ज ग्रेडसन ने अपनी मशहूर तसनीफ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उन कोशिशों का जायजा लिया है। उसमें जिन किताबों का जिक्र है उनमें पुर्तगाली में मशहूर किताब पर्चुगीज ग्रामेटिका हिंदुस्तान है, जो लिस्बन से 1778 में शाये हुई थी। लिस्बन से। अंग्रेजी में उर्दू की कदीम तरीन कवायद का मौलिफ मिस्टर ग्लिस्टन है, जो गवर्नर वेंसीटाट का सेक्रेटरी था। उसका जिक्र जॉन गिलक्रिस्ट ने किया है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी की, यानी उसकी बड़ी तारीफ की। उनके बाद मिस्टर हेडले ने उर्दू ज़बान की एक कवायद 1765 में लिखी। मिस्टर हेडले ने उर्दू ज़बान की एक कवायद 1765 में लिखी, मिस्टर हेडले। अच्छा, मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि हेडले की ग्रामर 1772 में शाये हुई। तफसील उसकी ये है कि हेडले 1763 में बंगाल आर्मी में दाखिल हुआ और उसी सिलसिले में उसे हिंदुस्तानी सिपाहियों की एक कंपनी की सरबराही सुपुर्द की गई। हिंदुस्तानी सिपाहियों की एक कंपनी की सरबराही उसके सुपुर्द की गई, किसके? हेडले के। चुनाचे उस ताल्लुक से उसने 1765 में उन सिपाहियों की ज़बान के कवायद मुरत्तिब किए और लंदन के एक ताजिर ने 1770 में उसे शाये किया, लेकिन हेडले ने उस पर नजर सानी करके अपनी अंग्रेजी में उसका एक एडिशन 1772 में शाये किया। गालिबन मौलवी अब्दुल हक साहिब का इशारा उसी एडिशन की तरफ था और वो किताब खासी मकबूल थी। यही वजह है कि उसके मुख्तलिफ एडिशन 1774, 1794, 1779, 1797 और 1802 और 1809 में शाये हुए। उनमें से 1802 वाले एडिशन की तस्हीह हेडले की वफात के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद फितरत लखनवी ने की थी और उसमें इजाफे भी किए थे। खुद हेडले ने अपनी ज़िंदगी में 1797 वाले एडिशन में गिलक्रिस्ट के लुगत से फ़ायदा उठाया, जो 1790 में शाये हुआ था, और 2 जगह उसने उसका हवाला भी दिया है। किसका? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की ग्रामर की किताब। अंग्रेजी में उर्दू की ये पहली कवायद थी जो इस कदर मकबूल हुई, यानी हेडले वाली, और उसके मुतअद्दिद एडिशन शाये हुए और ये सिलसिला हेडले की वफात के बाद तक जो है वो जारी रहा। यानी हेडले की वफात के बाद तक जो है वो सिलसिला